الحمد للہ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ وعلى آلہ وصحبہ ہداة طریق الحق وحماتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ معزز سامعین، علماء کرام، آج 11 ربیع الاول کی تاریخ میں مرید کے جامع مسجد صدیق اکبر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر اس محفل میں ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر بیان کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی عہدے کسی منصب پہ فائز ہو کے آتا ہے، اس کے آنے کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں اس کے آنے سے کیا ملا؟ کسی مسجد میں نیا امام و خطیب آئے، کچھ عرصہ بعد لوگ پوچھتے ہیں مسجد کی رونق بڑی کہ نہیں؟
مقتدیوں کا اہل علاقہ کا مسجد سے تعلق جڑا کہ نہیں؟ کسی سکول میں نیا پرنسپل آئے، اس کی آمد کے بعد لوگ پوچھتے ہیں طلباء میں علم کا ذوق شوق بڑھا کہ نہیں؟ یہاں کا تعلیمی معیار بلند ہوا کہ نہیں؟ کسی علاقہ کے تھانہ میں نیا ایس ایچ او لگ کے آئے، کچھ عرصہ بعد لوگ سوال کریں گے امن و امان بحال ہوا کہ نہیں؟ چوری ڈکیتی پہ کنٹرول ہوا کہ نہیں؟ کسی علاقے میں نیا چیئرمین بنے، نیا ایم پی اے ایم این اے بنے، لوگ پوچھتے ہیں علاقے کی حالت سدھری کہ نہیں؟ یہاں کے روڈ، سڑکیں، شاہراہیں صاف ستھری ہوئی کہ نہیں؟ عدالت میں کوئی جج نیا آئے، لوگ پوچھتے ہیں عدلیہ بہتر ہوئی کہ نہیں؟ پارلیمنٹ میں نیا وزیر اعظم منتخب ہو، نیا وزیر اعظم، نئی کابینہ بنے، لوگ سوال کرتے ہیں مہنگائی کنٹرول ہوئی کہ نہیں؟ پہلے کا علم نہیں، لیکن اس گورنمنٹ میں خوب ہو گئی ہے، اتنی ہوئی ہے کہ اپنے قبضے میں آ گئی ہے، جب چاہیں بڑھا دیں، جب چاہیں روک لیں۔ کنٹرول اسی کہتے ہیں نا، جب چاہیں بہت بڑھا دیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی شخصیت کسی عہدے پہ، کسی منصب پہ آتی ہے، فطرتی طور پہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی آمد سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، اس کی آمد سے انقلاب کیا آیا، اس کی آمد سے تبدیلی کیا آئی۔ یہی سوال تاریخ دانوں نے، یہی سوال دنیا کے دانشوروں نے، یہی سوال دنیا کے فلسفیوں نے، یہی سوال دنیا کے پروفیسروں نے، یہی سوال دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے حضور نبی مکرم، شفیع معظم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور 63 سالہ زندگی اس دنیا میں پوری کرنے کے بعد اسلامی تاریخ سے سوال کیا کہ مسلمانوں تم بتاؤ، تمہارے پیغمبر کے آنے کے بعد انسانیت کا نصیبہ بیدار ہوا کہ نہیں؟ انسانیت کا مقدر چمکا کہ نہیں؟ ظلمت کا دے یہ علم میں بدلے کہ نہیں؟ میں خانے، شراب خانے، عبادت خانوں میں بدلے کہ نہیں؟ بت کدے بیت اللہ بنے کہ نہیں؟ انسانیت کے خونخوار درندے انسانیت کے وفادار بنے کہ نہیں؟ جن کی جبینیں لات منات عزا کے آگے جھکا کرتی تھیں، ان کی جبینیں
ارض و سما کے خالق کے سامنے جھکی کہ نہیں؟ جو انسانیت کے لہو کے پیاسے تھے وہ انسانیت کے وفادار بنے کہ نہیں؟ جب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر اس سوال کا جواب قرآن کریم کی آیات میں نکھر کے آیا۔ اس سوال کا جواب نطق پیغمبر اور کردار پیغمبر سے واضح ہو کے آیا کہ انسانیت بدلی، نصیبہ جاگا۔ قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پہ ان الفاظ میں یاد دہانی کری، وَاذْكُرُوا، لوگو یاد کرو وہ لمحے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ قرآن کریم نے منظر کشی کی میرے محبوب کے آنے سے پہلے کے دور پہ بھی، آنے کے بعد کے دور پہ بھی دنیا والے منظر کشی کرنے کے لیے 800 صفحات کی کتاب لکھ دیتے ہیں۔ صحیح منظر کشی پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کی 10 جلدوں میں کتابیں لکھ دیتے ہیں، درست طور پہ پھر بھی منظر کشی نہیں ہو سکتی۔ مگر فدا جائیے، قربان جائیے قرآن کریم پہ کہ 2 لفظوں میں قرآن پاک نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے سے قبل کا منظر، آنے کے بعد کا منظر بیان فرمایا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، وہ لمحے یاد کرو، كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جس وقت تم آگ کے کنارے پہ تھے، گڑھے کے کنارے پہ تھے۔ لفظ قرآن پاک نے بولا شفا، یہ 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے لفظ، شین کے اوپر زبر کے ساتھ، شین کے نیچے زیر کے ساتھ۔ شین کے اوپر زبر ہو تو معنی اس کا کنارہ، نیچے کنواں ہو، کنویں کا کنارہ شفا کہلاتا ہے۔ پیچھے آگ کی خندق ہو، اس آگ کی خندق کا کنارہ شفا کہلاتا ہے۔ پیچھے دریا ہو، دریا کا پتن شفا کہلاتا ہے۔ یعنی پیچھے ہلاکت ہو، ہلاکت کے کنارے کو شفا کہتے ہیں، تباہی کے کنارے کو شفا کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ شین کے زیر کے ساتھ شفا، یہ شفا بھی قرآن میں آیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شفاء، شفا کہتے ہیں بیماری کے بعد صحت ملنے کو، تندرستی ملنے کو۔ قرآن کریم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا انسانوں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، تم تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قریب تھا پاؤں پھسلتا، تباہی میں جا گرتے، بربادی میں جا گرتے۔ مگر ہوا کیا؟ رب تعالی نے اپنا محبوب بھیجا، رب تعالی نے اپنا نبی بھیجا، اپنا رسول بھیجا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس رسول نے تمہیں تباہی سے آزادی کی طرف، تباہی سے آبادی کی طرف، بربادی سے نجات کی طرف بلا کے
पूरी की पूरी इंसानियत को अमन अता फरमाया। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तारीख सवाल करेगी कि तब्दीली क्या आई है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पहलू मेरे आका की आमद के बाद का, उसी पे तवज्जो दिलाऊंगा। सिर्फ़ एक पहलू, वो पहलू ये है, इंसान मेरे आका की आमद से कबल 3 चीज़ों की ज़रूरत शिद्दत से महसूस कर रहा था। इंसान मर्द हो तब, औरत हो तब, ग़ुलाम हो तब, मज़दूर हो तब, वो सारे के सारे 3 चीज़ों की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। नंबर 1, उन्हें ज़रूरत थी जान के तहफ़्फ़ुज़ की, हमें हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, क्योंकि जगह जगह पे इंसानियत के लहू के प्यासे बैठे हुए थे। छोटी छोटी बात पे लहू की नदियां बहाने वाले बैठे हुए थे। हर आदमी चाहता था मुझे मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। दूसरी चीज़, जान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, आबरू का तहफ़्फ़ुज़, और तीसरी चीज़ माल का तहफ़्फ़ुज़। ये 3 चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ कल भी इंसानियत की ज़रूरत थी, आज भी इंसानियत की ज़रूरत है। और दुनिया के जिस मुल्क में इन 3 चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, जान का तहफ़्फ़ुज़, आबरू का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, वहाँ पे इंसान खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे आका हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ लोगों को अक़ीदा तौहीद अता फरमाया, जहाँ लोगों को नमाज सिखाई, रोज़ा सिखाया, हज सिखाया, ज़कात सिखाई, जहाँ इंसानों को रब की अबूदियत सिखाई, जहाँ इंसानों को रब की बारगाह के आदाब सिखाए, वहीं पे इंसानियत पे करम फरमाते हुए, इंसानियत पे रहम फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम ने अपने कौल से भी, अपने किरदार से भी पूरी की पूरी इंसानियत को जान, माल, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। ये चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली नहीं है, ये इंसानियत का निचोड़ हुआ करती हैं। इनसे मुल्क आबाद होते हैं, इनसे नस्लें आबाद होती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जान का तहफ़्फ़ुज़, आबरू का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ तक, ज़रा उलमा तो देख लीजिए कि 2 शख्स घोड़े पे सवार होके मंजिल पे जा रहे हैं। रास्ते में थकन महसूस हुई, दोनों कहने लगे अपने अपने घोड़ों को आराम कराइए। सायादार दरख्त के इंतज़ार में चलते रहे, कुछ आगे गए, सायादार दरख्त मिल गया। सायादार दरख्त के नीचे अपने घोड़ों को खड़ा किया। पानी का चश्मा करीब था, वहाँ से पानी पीना चाहा। पानी पीने का पत्तन इतना छोटा था कि बैक वक़्त एक आदमी पानी ले सकता है, 2 नहीं। वो किनारा इतना मुख्तसर था, एक जानवर पानी पी सकता है, 2 जानवर नहीं। अब कौन पहले पानी पिए, कौन अपने जानवर को पहले पानी पिलाए, इसका फैसला नहीं कर पा रहे। एक कहता है मैं पहले पानी पीऊँगा, दूसरा कहता है मैं पहले पानी पीऊँगा। एक कहता है मेरा घोड़ा पानी पिएगा, दूसरा कहता है मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा। बस इसी तकरार पे उनकी जंग हो गई, लड़ाई हो गई, तलवारें मयानों से निकल आईं, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। अब मकतूल के वरसा कातिल से बदला लेने के लिए पूरी कबीले को, पूरी आबादी को लेके आए और ये लड़ाई नस्लों में चली, लहू बहने लगा। 50,000 इंसान सिर्फ पानी पीने पिलाने की
لڑائی میں مارے گئے، جہاں پہ پانی قیمتی تھا، لوگوں کا لہو سستا تھا، ان 50,000 انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہوں گے جو بوڑھی ماؤں کا جگر تھے، بوڑھے باپ کی امیدوں کا مرکز تھے، کتنے ہی ایسے ہوں گے جو بچوں کو یتیم کر گئے، بیواؤں کو سہاگ کر گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انسانوں کو انسانی جان کا تحفظ حاصل نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں گھات لگایا ہوا آدمی ایک پل کے اندر لہو بہا کے رکھ دے۔ یہاں یہ تو مسئلہ انسانی جان کا تھا، دوسری طرف آبرو کا تقدس، آبرو کی حفاظت، آبرو لوگوں کی اس قدر خطرے میں کہ باپ اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، بھائی اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ہر شخص دوسرے کی بہن، بیٹی، بیوی پہ نگاہ ٹکائے ہوئے ہے، اور لوگوں نے مختلف طریقوں سے عورت کی آبرو تار تار کرنے کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی، عورت چاہتی تھی میری آبرو محفوظ ہو جائے، عورت چاہتی تھی میری عزت محفوظ ہو جائے۔ صرف عورت کی نہیں، مرد کی آبرو بھی داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ بھلا جس باپ کی بیٹی کی عزت اجڑ جائے تو اس باپ کی عزت کہاں رہتی ہے؟ جس خاتون کے سر سے آنچل کھینچ لیا جائے، اس خاتون کا باپ اپنے سر پہ کب پگڑی باندھتا ہے؟ وہ تو چھپتا رہتا ہے۔ انسانوں کی عزت بھی داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ اور تیسری چیز، مال تو لوگ سمجھتے ہی اپنا تھے کہ دوسرے کی جیب کا مال وہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ دوسرے کا مال لے لیتا ہے، کبھی ڈاکو بن کے، کبھی چور بن کے، کبھی لٹیرے بن کے۔ لوگوں کے گھروں میں یہ تین چیزیں پامال ہو رہی ہیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کی پوری انسانیت کے مسیحا بن کے آئے تھے، پوری کی پوری انسانیت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ، ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگانے آئے تھے۔ آپ نے آ کے جس طرح بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل دکھائی، جس طرح ان کی یہ بھٹکی ہوئی جبینوں کو رب کا آستانہ دکھایا، بالکل ایسے ہی انسانوں کی عزت بھی، آبرو بھی، مال بھی، ایک ایک شے کی حفاظت کر کے فرمائی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اپنے القاب سنے ہیں، مثلا آپ نے لقب سنا ہوگا پیغمبر خاتم، نبی خاتم، آخری نبی۔ آپ نے آپ کا لقب سنا ہوگا ساقی کوثر، یہ لقب میرے نبی کا۔ آپ نے لقب سنا ہوگا شفیع اعظم، شافی حشر محشر، یہ آپ کے القاب ہیں۔ انہی القابات میں ایک خوبصورت لقب ہے جس نے پوری دنیا کو متوجہ کیا، جس نے پوری دنیا کے فلسفیوں کو متوجہ کیا، جس نے پوری دنیا کے دانشوروں کو متوجہ کیا۔ وہ لقب تھا نبی امن۔ کیا لقب ہے؟ نبی امن، پیغمبر امن۔ پیغمبر امن کے لقب نے دنیا کے بڑے بڑے کلیساؤں میں اسلام پہنچایا۔ پیغمبر امن کے لقب نے بڑے بڑے مندروں کی گھنٹیوں کو تکبیر کی صداؤں میں بدلا۔ پیغمبر امن کے لقب نے دنیا کے بڑے بڑے کفر کے طاغوتوں کو اسلام کے سامنے لا جھکایا، کیونکہ انسانیت تین چیزوں کی پیاسی تھی۔ وہ تینوں چیزیں ملی تو میرے نبی کے دامن سے ملی ہیں، آقا علیہ السلام کے دامن سے ملی۔ عورت اپنی جان کی محتاج تھی، پیدا ہوتے ہی اسے دفن کر دیا جاتا، عورت کو جان کا تحفظ چاہیے تھا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی عزت اتنی بلند فرمائی، اتنی اونچی فرمائی کہ پیدا ہونے والی بچی، آقا فرماتے ہیں جس شخص کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 3 بیٹیوں کی تربیت کی، پرورش کی اور ان کا نکاح کر کے
انہیں گھر میں آباد کرایا، میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اب لوگ آئے، ایک آدمی آیا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی بہہ پڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 3 بیٹیاں نہیں ہیں وہ جنت اسے نہیں ملے گی، اور وہ جو بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے اب جھولیاں پھیلا کے بیٹیاں مانگنے لگ گئے، اب وہ بیٹیاں مانگنے لگ گئے، انہیں اپنی جنت بیٹیوں میں نظر آنے لگی۔ وہ جو عورت کو ماں نہیں مانتے تھے اب وہ انہیں اپنی جنت اماں کے قدموں میں نظر آنے لگی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے اب انہیں عورت اپنی عزت لگنے لگی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم اپنی بیویوں کا لباس۔ عورت کو اور کیا چاہیے تھا؟ جان کا تحفظ ملا، آبرو کا تحفظ ملا۔ وہ عورت جس کو وراثت نہیں ملتی تھی، وہ عورت جس کو حق مہر نہیں ملتا تھا، وہ عورت جس کو نان نفقہ نہیں ملتا تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، بیویوں کو حق مہر دل کی خوشی سے دو۔ عورت کو حق مہر میں مال کا تحفظ مل گیا۔ میرے آقا نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جس طرح مرنے والے کے وارثوں میں مرد وارث ہوتے ہیں ایسے ہی مرنے والے کے وارثوں میں عورت بھی وارث ہوتی ہے۔ عورت کو عزت کا تحفظ ملا کہ نہیں؟ مال کا تحفظ ملا، جان کا تحفظ ملا۔ آقا علیہ السلام نے معاشرے کو جان کا تحفظ دیا۔ اس عنوان پہ بڑی لمبی گفتگو، میں صرف 2-3 حوالے عرض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے آنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اس رات میں آپ کے صحابہ میں سے 2 صحابیوں کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ ہجرت کی رات 2 صحابیوں کا کردار بڑا نمایاں، ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کے ہمراہ تو خود چلے اور حضرت علی سے فرمایا علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، انہیں واپس کر کے آنا۔ کیا واپس کر کے آنا؟ وہ امانتیں ہیں کن کی؟ جان کے دشمنوں کی۔ وہ مال کن کا ہے؟ ان کا جو میرے پیغمبر کے لہو کے پیاسے بنے بڑے ہیں، ان کا مال ہے۔ جن کے گھروں سے ایک ایک نوجوان تلواریں لے کے پیغمبر کے راستے میں ناکہ لگائے کھڑا ہے، وہ میرے پیغمبر کے لہو کے پیاسے۔ لیکن آقا علیہ السلام حضرت علی کو بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ علی ان لوگوں کے مال واپس کر کے آنا۔ آج دنیا کے انسانی حقوق کے لمبرداروں، تمہیں جس کی پالیسیوں سے اختلاف ہو جائے تم ان کے بینک منجمد کر دیتے ہو، اثاثے منجمد کر دیتے ہو۔ کبھی افغانستان کے اثاثے منجمد، کبھی پاکستانیوں پہ مالی پابندیاں۔ جی پاکستان میں مدارس ترقی کر رہے ہیں، ان کی مالی پابندی لگا دو۔ یہ اقتصادی پابندیاں تم لگا رہے ہو۔ میرے نبی کے ظرف کو دیکھو، میرے نبی کے حوصلے کو دیکھو، میرے نبی کے کردار کو دیکھو۔ میرے پیغمبر چاہتے تو ان اشرفیوں کے توڑوں کو، ان سونے چاندی کے توڑوں کو اونٹوں پہ لادتے اور لے کے مدینہ منورہ آ جاتے۔ آنے والے لوگ جواب میں یہ کہتے دشمن کا مال تھا، کافر کا مال تھا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نہیں، انسانوں کو بتایا کہ انسانیت کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، اور وہ اصول دیے ہیں نبی امن نے۔ وہ اصول کس نے دیے ہیں؟ نبی امن، پیغمبر امن نے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا مال دبایا؟ نہیں دبایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے ہیں،
مدینہ منورہ میں پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ پہنچ کے جس وقت وہاں کے ماحول کا معائنہ کیا تو یہ چیز نظر آئی کہ لوگ 100 سال پرانی دشمنیاں لیے ہوئے ہیں۔ قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا ہوا ہے، اور 100 سال پرانی ان کی جنگ چلی آ رہی ہے، لڑائی چلی آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ترجیحی بنیادوں پہ اوس اور خزرج کی صلح کرائی۔ جب یہ صلح ہو گئی تو ان کی جان کو امن مل گیا، ان کے مال کو امن مل گیا، ان کی آبرو کو امن مل گیا۔ اسی پہ بس نہیں، ایک دن میرے آقا نے مسجد کے اندر سبھی کو بٹھا لیا، انصار بھی بیٹھے ہیں، مہاجر بھی بیٹھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ مہاجر جو آئے ہیں، یہاں کے انصار ان مہاجروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، ان کی جان کو اپنی جان سمجھیں، ان کے مال کو اپنا مال سمجھیں، ان کی آبرو کو اپنی آبرو سمجھیں، اور یہ مہاجر انصار کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، ان کی آبرو کو اپنی آبرو سمجھیں، ان کے مال کو اپنا مال سمجھیں۔ لیکن یہ کیسے سمجھیں؟ یہ سمجھانے کے لیے میرے پیغمبر نے انصار سے ایک آدمی کھڑا کیا، مہاجرین سے ایک آدمی کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے فرمایا آج کے بعد تم بھائی بھائی ہو۔ اسے کہتا ہے رشتہ مواخات۔ مواخات قائم کر کے ایک دوسرے کی آبرو کے تحفظ کے ضامن بن گئے کہ نہیں بنے؟ بن گئے۔ نبی امن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انسانی جان، انسانی مال، انسانی آبرو، حتیٰ کہ ہر وہ عمل جس سے کسی بھی انسان کی عزت پامال ہوتی ہو اسے حرام قرار دے دیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، کوئی شخص کھڑا ہو کے مجھے گالی دے تو آپ کہو گے اس بے عزتی ہو گئی۔ معلوم ہوا گالی یہ بے عزت کرتی ہے۔ میں کسی شخص کو گالی دے دوں تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب فلاں کی بے عزتی کر گئے۔ معلوم ہوا گالی دینا، تانا دینا اس سے بے عزتی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا یہ چیزیں انسان کی عزت چھین لیتی ہیں، گالی دینا حرام قرار دے دیا، غیبت کرنا حرام قرار دے دیا، بہتان باندھنا حرام قرار دے دیا، تانا لگانا حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں سے عزت پامال ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان میں مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ ان میں جو ابواب ہیں ان میں سے ایک باب میں روایت لائے، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ایو الاسلام خیر، ایو الاسلام خیر، یعنی کون سا اسلام بہتر ہے؟ کون سا اسلام؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اسلام 4 ہے۔ محدثین نے فرمایا ایو خصال الاسلام خیر، اسلام کی صفات میں سے بہترین صفتیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا افشاء السلام، سلام کو عام کرو، ان تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو کہنے کو تو یہ 2 جملے ہیں، السلام علیکم ایک جملہ، ورحمت اللہ دوسرا جملہ، اور جواب میں ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہنے کو تو یہ لفظ ہیں لیکن میرے نبی کی تعلیم میں یہ انسانیت کے بقا کا پیغام ہے، انسانیت کے تحفظ کا پیغام ہے۔ السلام علیکم کا ایک معنی یہ ہے میری طرف سے تجھے سلامتی کا پیغام ہے، میری طرف سے تجھے سلامتی کا پیغام، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، آبرو کی سلامتی۔ السلام علیکم، جان کی سلامتی، مال کی، آبرو کی سلامتی۔
دوسرا السلام علیکم کا معنی میں تیرے لیے رب سے بھی سلامتی مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے فعل سے انسانوں کو جان کا، مال کا، آبرو کا تحفظ عطا کیا۔ میں اس پہ گفتگو کروں، پھیلاؤں، بہت سارے حوالہ جات، بہت سارے واقعات، اتنے کہ وہ ختم نہ ہوں، لیکن میرے بعد مہمانوں کی ایک کثیر لمبی فہرست ہے۔ ہمارے اس خطے کے، پورے ضلع کے، بلکہ پنجاب کے بڑے خوبصورت نعت خواں یہاں تشریف فرما ہیں، وہ نعت خوانی کریں گے۔ آپ پوری محبت کے ساتھ ان کا کلام سماعت کیجئے۔ اس کے بعد مولانا ایوب طاہر صاحب وہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے، ان کا خطاب سنیے۔ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔